امین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ بچوں کو یہ سورت یاد بھی ہوگی، سورہ العصر، اور اس سورہ مبارکہ میں ایک بہت اہم نقطہ انسان جو ایمان لائے اور جو ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ یہ ظاہر ہے بہت ہی اس میں بڑی فصاحت ہے، بڑی بلاغت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بہت ایسی تعلیمات موجود ہیں جو انسان کی کامیابی کے لیے اس زندگی میں بہت ضروری ہیں، لیکن میں خاص طور پر دو چیزوں کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ ایک چیز جو اس میں بتائی گئی وہ حق کی نصیحت ہے اور صبر کی نصیحت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یہ کامیابی کے لیے دو شرائط ہیں انسان کی کامیابی کے لیے۔ اچھا، انڈیویجولی بھی یہ آپ کی کامیابی اور میری کامیابی کے لیے شرط ہے، اور کلیکٹیولی پوری قومی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی ایک قوم کی ترقی کا اس میں راز پنہا ہے۔ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو توجہ دلانا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے، ایسا نہ کریں، اس کام کو چھوڑ دیں، اس غلط کام کو چھوڑ دیں اور اچھا کام کریں، نیکی کا کام کریں۔ یہ ایک دوسرے کو کہتے رہنا یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور جب تک یہ کام قوموں میں ہوتا رہتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو حق بات کی طرف نصیحت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اس سے قومیں ترقی کرتی ہیں، قومیں اس سے ترقی کرتی ہیں۔ یہ ہمارے ملک میں خاص طور پہ ہمارے جو پختون ہیں، ہماری جو ظاہر ہم جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ پختونوں کا خطہ ہے۔ آپ روزانہ اخبار میں پڑھتے ہوں گے کہ لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، بھائی نے بھتیجے کو مار دیا، چچا نے بھتیجے کو مار دیا، بھانجے نے ماموں کو مار دیا، بلکہ بیٹے نے ماں کو مار دیا، بھائی کو مار دیا، باپ کو مار دیا۔ قتل و غارت گری ہمارے معاشرے میں عام ہے، اور ہر آدمی اس کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ میرے سامنے جو آپ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کس موقع پر آپ یہ کام کر جائیں، کیونکہ یہ عام مسئلہ ہے، عام طور پہ یہ ہوتا ہے۔ اور اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی کام غلط کرنے کا فیصلہ کر رہتا ہے تو دوسرے لوگ اس کو منع کرنے کی بجائے اس کو شے دیتے ہیں اور اس کو تقویت دیتے ہیں۔ اس کو دوستی کہتے ہیں، اس کو دوستی کا نام دیا جاتا ہے کہ جب ایک دوست غلط کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو دوسرا دوست اس کو منع کرنے کی بجائے اس کا ساتھ دینے لگتا ہے، اس غلط کام میں، اس ظلم اور زیادتی پر اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کو حق کی طرف بلانے کی بجائے اس کو غلط کام کی طرف اور اکساتا ہے، اور اس کا نقصان شیطان بھی یہ کام کرتا ہے، اور ہم اور آپ بھی یہ کام کرتے ہیں کہ ہم بھی کہتے ہیں تکڑشا شابہ شابہ، نرشا شابہ، پختونی شابہ، غیرتوں کا شابہ، اور ایک دوسرے کو ہم اکساتے ہیں۔ اسی طرح جو دوسرا نقطہ ہے صبر کا، میری اس وقت 66 سال عمر ہے، اور مجھے خود ہر روز یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں سب سے زیادہ جو چیز سیکھی ہے وہ صبر ہے، اور ہر روز میں اس پر اپنے آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ صبر ہوگا، صبر ہوگا، ڈاکٹر صاحب صبر ہوگا، صبر ہوگا۔ ظاہر روزانہ ہمارے چاروں طرف ایسے کام ہوتے ہیں، ہمارے اپنے بچے، ہماری اپنے فیملی میں ہمارے اپنے دوست آپ کو ہدف بناتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات آپ کے چاروں طرف ہوتے ہیں، جس پر صبر کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ صبر کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے آپ کو، ایونچولی یو آر دا بینیفیشل۔ تو یہ صبر جو ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے، اینڈ دا مور یو لرن اٹ، پیشنس،
اچھا اس کو پیشن بھی کہتے ہیں، اس کو پیشنس بھی کہتے ہیں، اس کو صبر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بہت زیادہ قسمیں ہیں. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، آپ ٹریفک کا مسئلہ ہے، آپ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور آپ تھوڑا سلو ہو جاتے ہیں اور آپ ایک بڑے حادثے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. تو یہ صبر جو ہے یہ ایک بہت ہی ہمگیر لفظ ہے اور اس کا زندگی میں ہر چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور صبر کا جو مخالف ہے وہ جلد بازی ہے، اور جلد بازی جو ہے وہ شیطان کا کام ہے. اور ہم اکثر جو نقصان کرتے ہیں وہ جلد بازی کی وجہ سے کرتے ہیں کہ ایک کام جو ہو رہا ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جلدی ہو جائے، اور جلدی کے چکر میں ہم اس کو خراب کر دیتے ہیں، اس کو بگاڑ دیتے ہیں. یہ بھی میں تجربے کی بنیاد پہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر آپ کو کہ میں نے بھی خود کئی جگہ اس طرح نقصان اٹھایا ہے جلد بازی کی وجہ سے کہ ایک کام جو 10 دن بعد ہونا تھا، 15 دن بعد ہونا تھا، میری خواہش ہوتی کہ یہ کام پرسوں ہو جائے، کل ہو جائے، جبکہ وہ کل نہیں ہو سکتا تھا، پرسوں نہیں ہو، اس نے لازماً 10 دن 15 دن اس کام نے لینے تھے. لیکن وہ جلد بازی کی وجہ سے وہ کام خراب ہوا، وہ کام ہوا ہی نہیں سرے سے، وہ بگڑ گیا وہ کام. تو یہ جو صبر ہے یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے. اس سورہ مبارک میں ایک اور جو چیز ہے وہ وقت کی اہمیت ہے. جو قسم کھائی گئی ہے والعصر، کہ زمانے کی قسم ہے یا وقت کی قسم ہے. اور وقت جو ہے وہ بہت قیمتی متاع ہے. ہمارے پاس جو ان سین چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ظاہر بہت ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. اس حال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں لوگ نظر آ رہے ہیں، لیکن اس حال میں جو ہوا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، جبکہ وہ ہوا بہت قیمتی چیز ہے. اور وہ ہوا جو ہے اس میں جو آکسیجن ہے اور اس میں جو نائٹروجن ہے اور اس میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اور اس میں جو اور گیسز ہے وہ ہماری زندگی کے لیے بڑی اہم ہے، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتی. اس طرح ایک اور چیز جو ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ وقت ہے. وہ وقت ہے جو مسلسل گزر رہا ہے. ابھی آپ یہاں بیٹھے، میں نے گفتگو شروع کی اور یہ 5 منٹ گزر گئے، اب ہمیں پتہ بھی نہیں چلا 5 منٹ گزر گئے. ہم کل ناران سے روانہ ہوئے بس 12:30 بجے اور ہم مانسیرا پہنچے 4 گھنٹے میں، اور 4 گھنٹے گزر گئے. ہم نے اپنی وقت کا، اپنی زندگی کا ایک قیمتی وقت جو ہے اس سفر میں گزارا. تو وقت جو ہے ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور اس پر آج کل بہت ریسرچ ہو رہی ہے، اس پر بہت ساری کتابیں لکھی جا رہی ہیں. اور آج جو ہم کتاب، آپ سب کو یہ کتاب ہم تحفے میں دیں گے انشاءاللہ. جو ساتھی یہاں پر یعنی جنہوں نے پوزیشن لی ہے ان کو بھی ہم یہ کتاب انعام کے طور پہ دیں گے، اور آپ تمام ساتھیوں کو، تمام بچوں کو، بچیوں کو یہ کتاب ہم تحفے کے طور پہ دیں گے. جو کراچی سے میرے ایک دوست ہیں، کراچی سے میرے ایک دوست ہیں، بہت ہی قابل شخصیت ہیں، جناب محمد بشیر جمعہ صاحب، اور وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں پاکستان کے، یعنی ٹاپ کے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں جو دنیا میں ان کی ایک پوزیشن ہے، ان میں وہ شامل ہیں. اور جو انٹرنیشنل لیول کی چارٹرڈ اکاؤنٹس فرمز ہیں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ تنخواہ جو ہوتی ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ لیتا ہے. یعنی دنیا میں اگر سب سے بڑی تنخواہ کسی شخصیت کی ہوتی ہے تو وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ہوتی ہے. اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایک بہت ہی اہم عہدہ ہوتا ہے، بہت ہی اہم، اور اس کو کرنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یعنی جو بچے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پڑھنا چاہتے ہیں، بننا چاہتے ہیں، ان کو بڑی لمبی 10-12 سال محنت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی فیلڈ میں شامل ہوتے ہیں. تو میرے دوست انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، اور یہ بڑی اہم کتاب ہے جس کا موضوع ہے شاہراہ زندگی پر کامیابی کا سفر. اور اس میں خاص طور میں انہوں نے ٹائم مینجمنٹ پر بات کی ہے. ٹائم مینجمنٹ کہ دنیا کا اس وقت سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کیسے کی جائے، کس طریقے سے ٹائم مینج کیا جائے. یعنی بڑے بڑے جو کمپنیوں کے، دنیا میں جو انٹرنیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں جس کو ملٹی بلینئر کمپنیاں کہا جاتا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیاں کہا جاتا ہے،
جو کارپوریشنز ہوتی ہیں دنیا میں، جو پوری دنیا کو کنٹرول کرتی ہیں کاروبار کو، ان کے جو چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں، سی ای اوز کہلاتے ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر، جو ایک چیف ایگزیکٹو کروڑوں روپے تنخواہ لیتا ہے اس کارپوریشن کی طرف سے، اس کمپنی کی طرف، اس کی مہینے کی آمدنی کروڑوں روپے ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے جو 24 گھنٹے ہیں اس کو میں کس طرح میکسیمم یوز کروں. تو اس پر بہت زیادہ دنیا میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس وقت، لٹریچر. اور آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی شکل میں ہمیں یعنی وقت کی اہمیت کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا، جس پر اب لوگ تحقیق کر رہے ہیں، جس پر اب لوگ بات کر رہے ہیں. تو یہ کتاب انشاءاللہ آپ تمام بچوں کو دی جائے گی. یہ تحفہ ہوگا جناب بشیر جمعہ صاحب کی طرف سے، اور اس کو آپ ضرور پڑھیے گا. ہر فیلڈ سے آپ کی، چاہے میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی کام آپ کرتے ہوں، ٹائم مینجمنٹ کی بڑی اہمیت ہے. یعنی جو اینستھیزیا ٹیکنیشین آپ بننے جا رہے ہیں، تو جو اینستھیزیا آپ دیں گے پیشنٹ کو آپریشن تھیٹر میں، اس کا ایک وقت ہوتا ہے. پینٹوتھال انجیکشن جب آپ لگاتے ہیں، جو ایک انڈیوسنگ ایجنٹ ہے جو آپریشن کے لیے، بے ہوشی کے لیے انڈیوس کرتا ہے اینستھیزیا کو، اس کے لیے انجیکشن استعمال ہوتا ہے. اس میں سے ایک جو ہے وہ پینٹوتھال ہے. تو ایک ٹائم ہوتا ہے کہ یہ کتنے منٹ کے لیے یہ کام کرے گا، وہ 10 منٹ کے لیے کام کرے گا، وہ بڑی اہم بات ہوتی ہے. اور آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے، جو اینستھیٹسٹ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. آپریشن کے لیے ایک وقت ہوتا ہے، سرجن کے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے. ہر چیز میں وقت کا استعمال، وقت کا بہترین استعمال، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس لیے ٹائم مینجمنٹ پر اس میں بڑا اہم چیپٹر ہے اس کتاب میں، اور انشاءاللہ آپ اس سے استفادہ کریں گے. رازی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یہ ایک پروفیشنل ادارہ ہے، اور ہم نے پاکستان کے اور خاص طور پر صوبہ خیبر پختونخوا اور پشاور کے بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے لیے یہ ادارہ بنایا ہے. اور اس طرح میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ کوئی کمرشل ادارہ نہیں ہے، اس سے کوئی کماتا نہیں ہے، بلکہ جو بھی پیسہ آپ فیسوں کی شکل میں ہمیں دیتے ہیں وہ ہم آپ ہی پر دوبارہ خرچ کرتے ہیں. یعنی سٹاف، ایک اچھے سٹاف کی شکل میں، ایک اچھے پروگرام کی شکل میں ہم وہ آپ ہی کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اس سے کوئی کماتا ہے، نہ میری جیب میں جاتا ہے نہ کسی اور کی جیب میں جاتا ہے. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایسے نوجوانوں کو ایک صلاحیت دیں، ایک سکل ایجوکیشن دیں، تاکہ وہ اپنا کیریئر بنا سکیں. یہ کیریئر بہت اہم چیز ہے، اور کیریئر جو ہے یعنی مستقبل کے بارے میں ایک پلاننگ کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا بننا ہے، زندگی میں کیا بننا ہے. آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے اپنے لیے ایک کیریئر بنا لیا، آپ نے ایک کیریئر پلان کر لیا. ناؤ یو آر امنگ دا میڈیکل پروفیشن. اب آپ ایک میڈیکل پروفیشن میں آ گئے ہیں، آپ کا کیریئر بن گیا ہے. یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے، کیریئر پلاننگ، کہ کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. جو لوئس سبق ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے. بہت سے بچے کنفیوز ہوتے ہیں. ہمارے عام طور پہ جو کیریئرز ہوتے ہیں وہ میڈیکل کیریئر، انجینئرنگ کیریئر، اور کیا کرنا ہے بس یہ، اور آگے کچھ بھی پتہ نہیں، یا میڈیکل میں جانا ہے یا انجینئرنگ میں جانا ہے، اور کچھ پتہ نہیں. جبکہ دنیا میں ہزاروں کیریئرز موجود ہیں جو نوجوانوں کے انتظار میں ہے. پوری دنیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، ایک گلوبل مارکیٹ ہے، اور اس میں بڑی کھپت ہے لوگوں کی. آپ بھی اس میں امیدوار ہیں. جو میڈیکل پروفیشن ہے اس کی ابھی بھی بڑی مانگ ہے، بڑی ڈیمانڈ ہے دنیا میں. دنیا میں سکل جو پروفیشن ہوتا ہے اس کو پسند کیا جاتا ہے. اس لیے جو میڈیکل پروفیشن ہے، جو سکل پروفیشن ہے، اس کو دنیا میں اس کی ڈیمانڈ ہے. اس پر بھی اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ کیریئر پلاننگ کس طرح کرنی ہے. یہی جو آپ کی فیلڈ ہے، اس میں آگے جانے کے لیے آپ کے پاس بہت سے مواقع ہوں گے، اپرچونٹیز ہوں گی، اس کو آپ استعمال کریں گے. انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو اس میں بھی مدد کرے گی. میں ان تمام بچوں کو
اور بچیوں کو جنہوں نے گزشتہ امتحانات میں اچھی پوزیشن حاصل کی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے ظاہر ہے ایک بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے جب ہمارے بچے اچھی پرفارمنس کرتے ہیں۔ ایسے بھی بچے ہیں جنہوں نے 80% مارکس لیے ہیں، ایسے ہیں جنہوں نے 70% میں مارکس لیے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو اچھے نمبر لیتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے زیادہ اچھی محنت کی ہوگی، زیادہ اچھی تیاری کی ہوگی۔ جنہوں نے کم نمبر لیے ہیں ہو سکتا ہے وہ بدقسمتی بھی ہو ان کی، لیکن زیادہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے محنت نہیں کی ہوتی، اس طرح محنت نہیں کی ہوتی۔ تو میں ہمیشہ آپ کو یہی کہتا ہوں کہ یہ جو وقت ہے آپ کا، یہ جو آپ کا دور ہے، یہ محنت کا دور ہے، یہ سخت محنت کا دور ہے۔ آپ کو اپنی کتابوں کے ساتھ لگاؤ پیدا کرنا چاہیے، اپنی کورس کی کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، اس کے علاوہ بھی آپ کو پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کا انٹیلیجنٹ لیول جو ہے وہ اوپر ہو، آپ کی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہو، آپ دنیا میں کمپیٹ کر سکیں، آپ دوسروں سے اچھی پرفارمنس دے سکیں۔ آپ کی پرفارمنس ہماری پرفارمنس ہوگی، آپ جو کچھ اچیو کریں گے وہ ہمارے کھاتے میں جائے گی، اور آپ جب نہیں کریں گے تو وہ بھی ہمارے کھاتے میں جائے گی۔ اس لیے ہمارے لیے بڑی یہ بہت اچھی وہ ہوتی ہے جب ہمارے بچے امتحانوں میں، ظاہر یہ فیکلٹی کا امتحان ہے، اس میں یہاں سے کوئی 150 سے زیادہ ادارے ہیں، کالجز ہیں جن کے بچے مقابلہ کرتے ہیں۔ ان میں اس بار بھی ہماری پوزیشن نہیں آئی، راضی انسٹیٹیوٹ کی پوزیشن نہیں آئی، یعنی جو فیکلٹی امتحان میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن تھی اس میں ہمارا کوئی بچہ یا بچی نہیں آئی۔ حالانکہ یہ سب سے پرانا کالج ہے، یہ ہمارا 22واں سال ہے، ہم نے 2001 میں سٹارٹ لیا تھا، اور جس وقت ہم نے یہ کالج شروع کیا تھا کوئی بھی پورے صوبے میں کوئی بھی اور کالج نہیں تھا، ہم واحد ہمارا کالج تھا، نان گورنمنٹ سیکٹر میں ہم پہلا کالج ہے جو ہم نے باقاعدہ اپنے آپ کو رجسٹر کروایا، اور اس کے لیے ہم نے بڑی محنت کی، اپنی پوزیشن کو منوایا، اور پورے صوبے سے لوگ ہمارے پاس آتے تھے، اور یہاں پر لوگ سفارشیں کرتے تھے، وزیروں کی سفارشیں ہوتی تھی۔ اب 150+ انسٹیٹیوشنز بن گئے ہیں، پورے صوبے میں 150 سے زیادہ ادارے بن گئے ہیں جہاں پر ہزاروں، کوئی 50,000 اسٹوڈنٹس ہر سال جو ہے سال میں 2 مرتبہ امتحان دیتے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ اس میں ہوتے ہیں، ہمارے کالج سے 50,000 میں سے 1,000-1,200 اسٹوڈنٹس ہمارے ہوتے ہیں جو ہر امتحان میں اپیئر ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم نمبر 1 کالج ہمارا ہے کہ سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہمارے جاتے ہیں امتحانوں میں، لیکن جو پوزیشن ہے وہ ہماری نہیں آتی، وہ پوزیشن جو ہے وہ PGPI کے یا دیگر اداروں کے اسٹوڈنٹس پوزیشن لیتے ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جن بچوں نے 80% نمبر لیے ہیں، 75% یا اس سے زیادہ نمبر لیے ہیں، وہ اگلے امتحان کے لیے زیادہ تیاری کریں تاکہ وہ پوزیشن ہولڈر میں سے آ جائیں، ان کا بھی اس میں نام ہوگا اور ہمارا بھی نام ہوگا، راضی انسٹیٹیوٹ کا بھی نام ہوگا۔ اور ظاہر ہے جب آپ کے پاس راضی انسٹیٹیوٹ کا سرٹیفکیٹ ہوگا تو جو بھی آپ کا ساتھی جو ہے وہ پوزیشن لے گا تو آپ سب کو اس کا فائدہ ہوگا، پوری بیچ اس سے فائدہ اٹھائے گا، پورا کالج اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اس لیے میری خواہش ہے، میں نے پرنسپل صاحب سے بھی گزارش کی ہے کہ آپ ان بچوں کے ساتھ خاص طور پہ محنت کریں، ان کو زیادہ، جو چند لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں جو اچھی پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں ان پر زیادہ توجہ دیں۔ لیکن ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی بچوں کو ہم چھوڑ دیں، ہم سب کو چاہتے ہیں کہ وہ محنت کریں۔ ہماری پاس پرسنٹیج بہت اچھی ہوئی ہے پہلے کے مقابلے میں، پہلے ہمارے 10% 20% بچے پاس ہوتے تھے، باقی سب فیل ہو جاتے تھے۔ اب ہماری 40% سے زیادہ بچے پاس ہو جاتے ہیں اور کچھ بچے فیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پاس پرسنٹیج بھی اچھی ہو، ہمارے بچے پوزیشن بھی حاصل کریں اور پھر وہ سکل بھی سیکھیں، ٹریننگ بھی ان کی ہو، اور اس کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ہم اچھی سے اچھی ٹریننگ انشاءاللہ دلائیں۔ میں ان تمام بچوں کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔